بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاک ایران کشیدگی برقرار ہے۔ چین نے دونوں ممالک میں ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ میرے خیال میں یہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے۔ چینی بے حد عقل مند ہے اور دونوں ہمسایہ ممالک کے لیے نیک نیت بھی۔ ایران اور عربوں کی ہزاروں سال پہ پھیلی ہوئی کشیدگی انہوں نے ہی ختم کرائی۔ گو پاکستان کے سخت جواب کے بعد خطرہ کم ہے، لیکن کسی بھی وقت کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عزت نفس کہیں یا انا کہیں، ایرانیوں میں یہ بڑی توانا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہزاروں سال انہوں نے عربوں کے ساتھ دشمنی مول لیے رکھی۔ ایران عالمی طاقت رہا ہے اور اس بادشاہی کا اور اپنے بدتر ہونے کا خمار ابھی تک اترا نہیں۔ زبان دانی اور عسکریت سمیت وہ کسی میدان میں کسی دوسری قوم کو اپنے ہم پلہ نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ پروفیشنلی جنگ لڑنے کے لحاظ سے پاکستانی فوج ایرانی فوج سے بہتر ہے۔ پاکستانی فوج کی جنگ لڑنے کی صلاحیت میں کوئی کلام نہیں ہے، اعتراض تو اور چیزوں پر ہے۔ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے، لیکن نگران وزیر اعظم یا ان کی کابینہ کی کتنی اہمیت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ انہیں اگر ایران پر حملے سے قبل مطلع ہی کر دیا گیا ہو تو غنیمت سمجھیے، ان کی حیثیت تو ایک پٹھو کسی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی سے یاد آیا کہ سائفر کا معاملہ بھی قومی سلامتی کمیٹی میں ہی رکھا گیا تھا، جہاں سول اور عسکری دونوں قیادتیں موجود ہوتی ہیں۔ جنرل باجوہ نے وہاں تسلیم کیا تھا کہ مداخلت ہوئی اور احتجاج کیا جائے گا، اور بعد میں دیکھیں کیا حال ہوا۔ آئی ایس پی آر نے جو بیان جاری کیا ہے وہ معنی خیز ہے۔ مارے گئے دہشت گردوں کے نام اور عرفیت بھی بتائی، مطلب یہ کہ جو کچھ ہوا ٹھوس معلومات کی بنا پر ہوا۔ کہا کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کے بارے میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے، یعنی مزید حملہ ہوا تو مزید جواب ملے گا۔ ابھی نندن والا واقعہ کل میں نے کوٹ کیا تھا۔ پاکستان نے بڑی عقل مندی اور دلیری سے بھارت کا طیارہ بھی گرا دیا تھا اور جنگ بھی نہیں ہونے دی تھی۔ 2017 میں جو کلبھوشن یادیو نامی عراق کا جاسوس بلوچستان میں گرفتار ہوا تھا، اس نے بھی اپنی بیس ایران میں بنا رکھی تھی۔ مبینہ طور پر ایران ہی سے وہ پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ آئی ایس پی آر نے کہا دو ہمسایہ ممالک کے درمیان دو طرفہ مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت اور تعاون کو سمجھداری سمجھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایران نے بہت بڑی حماقت کی پاکستان کے اندر آپریشن کر کے، اور یہ ہے بھی حماقت ہی۔ آپریشن کا جو نام ہے پاکستانی آپریشن کا، اس کا فارسی میں ہونا بھی ایک پیغام ہے، مرگ بر سرمچار۔ ایران کو کلیئر پیغام ہے کہ سوچنا بھی نہ ہماری سرحد کے اندر کارروائیاں کرنے کے بارے میں۔ پھر یہ بھی کہا حملے ریاست ایران یا ایرانی فوج کے خلاف نہیں، وہاں موجود دہشت گردوں کے خلاف تھے۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں، دوست ہیں۔ کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایران سے رابطہ جاری رہے گا۔ یہ بھی کہ پاکستان کسی سے مخاصمت بڑھانے کا خواہش مند نہیں۔ یہ آخری جملہ بے حد اہم اور مناسب ہے، اسے بلکہ دہرانا چاہیے تھا۔ بہت مناسب جواب ہے، اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ تحریک انصاف اور پاکستانی الیکشن کو فتح کرتی ہوئی فوج اتنا مناسب جواب دے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھی بیان جاری کیا۔ دیگر نکات کے ساتھ یہ بھی کہا پاکستان ایران کو قریبی دوست سمجھتا ہے۔ دونوں میسج چلے گئے کہ دوستی چاہتے ہیں یا مگر بالادستی یا بدماشی قبول نہیں۔ کل سیاست اور الیکشن میں فوج کی مداخلت کی وجہ سے کل سوشل میڈیا اسٹیبلشمنٹ مخالف رو میں بہہ نکلا تھا۔ ایرانی حملے کے بعد کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر حملہ کر کے ایران نے نہایت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا۔ ایران کے پاؤں شام، عراق، یمن اور لبنان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بات البتہ قابل صد تعریف ہے کہ ایران امت مسلمہ کا واحد اسلامی ملک ہے جس نے غزہ کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ حماس کو بھی ایران کی سپورٹ حاصل رہی ہے، ورنہ آج شاید وہ اس طرح سے ایگزسٹ نہ کر رہی ہوتی۔ حزب اللہ کی تو بنیاد ہی ایرانی ہے۔ 2005 کی اسرائیل حزب اللہ جنگ میں بھی ایران نے حمیت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ عرب سے ایران کی ہزاروں سالہ مخاصمت اب بھی ایرانی لاشعور میں زندہ ہے۔ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں سعودی عرب نے جو 40 اسلامی ممالک کا فوجی اتحاد بنایا تھا، دراصل وہ ایران ہی کے خلاف تھا۔ بعد ازاں میانمار سے لے کر غزہ تک مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا گیا اور یہ اسلامی فوج کہیں نظر نہ آئی۔ اشروں ایران نے سعودی عرب سے نرس کی ایک جنگ لڑی ہے۔ پاکستان جیسے ممالک میں تو کھلم کھلا عسکریت پسندوں کی سرپرستی دونوں ممالک نے کی، یعنی ایران نے اور سعودی عرب نے۔ چین کی ثالثی میں ایران سعودی مخاصمت ایک حل کی جانب بڑھی ہے اگر دونوں فریق قائم رہے تو۔ 2020 میں عراق میں سینئر ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو امریکی حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ 25 دسمبر 2023 کو ایک اور ایرانی ہائی آفیشل سید رضا موسوی کو شام میں اسرائیل نے شہید کیا۔ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے ایران پر 2 دہائیوں تک بدترین پابندیاں عائد رہیں
اس نے بڑے سخت حالات میں بڑی پامردی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی فوج جنگ لڑنے کے لحاظ سے دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے، اگرچہ سیاست میں مداخلت بے حد پھیل گئی ہے۔ پاکستانی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جس نے دہشت گردی پھیل جانے کے بعد اس جنگ میں کامیابی حاصل کی، جبکہ مشرق میں بھارت نے بھی اس پر بھرپور دباؤ برقرار رکھا ہوا تھا اور خودکش حملوں کو بھی کنٹرول کر لیا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، امید کی جا سکتی ہے کہ وزڈم پریویل کرے گی۔ ISPR نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی فوج شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مستقل طور پر تیار ہے، یعنی دوبارہ حملہ ہوا تو دوبارہ جواب ملے گا۔ اگر دونوں ممالک کی ٹھن جاتی ہے تو عالم اسلام کے لیے یہ ایک اور سانحہ اور دونوں ممالک کے لیے تباہی کا پیغام ہوگا۔ ایران عراق جنگ آج تک سب کو یاد ہے، جس نے دونوں ممالک کو برباد کر دیا تھا۔ وہ اس طرح کی جنگ کا تو ابھی کوئی خطرہ نہیں، لیکن کشیدگی معمولی تنازعات ہی سے شروع ہوتی ہے۔ 2003 میں ایران نے دنیا کے سامنے اگل دیا تھا کہ پاکستان جوہری صلاحیت حاصل کرنے میں اسے مدد دے رہا تھا۔ اس وقت افغانستان کی جنگ میں اگر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہ ہوتی تو بڑے سخت نتائج کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا۔ ایرانی انکشافات نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی نے 2015 میں روس کا جنگی جہاز گرا دیا تھا اور پاکستان نے بھارت کا جنگی جہاز گرا دیا تھا اور ابھی نندن کو پکڑ لیا تھا۔ محمود احمدی نژاد نے ایک بار امریکی جہاز کے عملے کو پکڑ لیا تھا۔ تو جو امن قائم ہوتا ہے وہ طاقت کے توازن سے ہی قائم ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ ایران دہشت گردوں کے شعبے میں خود ہی پاکستان میں کارروائی کر ڈالے اور پھر اس کا اعلان بھی کرے۔ اس کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ نتائج پاکستان اور ایران دونوں بھگتیں گے اگر کشیدگی بڑھ گئی تو۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑی اہم بات کی، فرماتے ہیں کہ ایرانی کارروائی سے ایک دن قبل بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ ایران سے شبہات بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت دونوں ممالک کی قیادت کو ہوش مندی سے کام لینا چاہیے۔ خطہ اور عالم اسلام ایک اور باہمی جنگ کا متحمل نہیں۔ دونوں ممالک پہلے ہی سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایران کی تو براہ راست امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مخاصمت ہے، پاکستان بھی ان ممالک کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔